ہم صاحب آپ نے استنباط کی بات کی. ایک عقلی اشکال جو پیدا ہوتا ہے فطرت کی تعین میں استنباط کے ذریعے کو استعمال کر کے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قوموں کی تاریخ میں، ماضی میں پوری قومیں ہمیں مل جاتا ہے کہ وہ تو مثلا فحاشی اور یعنی اور ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اپنے فطری رجحانات اور میلانات سمجھ رہے ہیں. تو اس زمانے میں اگر کوئی جائے اور وہ پوری قوم کے اندر یہ انڈکشن کا عمل کرے تو اس کو تو لگے گا کہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ یہ تو ہم جنس پرستی ہونی چاہیے. دیکھیے جب وہ چیز علم بنتی ہے تو وہ کسی ایک قوم، کسی ایک بستی میں نہیں بنتی. اچھا، وہ انسانیت کی سطح پر بنتی ہے. اچھا، استثناء ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. استثناء کو دیکھا جاتا ہے. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ استثناء کا مطالعہ کرتے کرتے آپ الٹ نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں اصل یہ ہے جو کچھ پہلے ہو رہا تھا وہ مستثنیات. اچھا، یہ سب کچھ ہر علم میں ہوتا رہتا ہے. تو فحاشی اور یعنی کا بھی مطالعہ کر لیں گے، کسی قوم کے انحراف کا بھی مطالعہ کر لیں گے. کیا چیز انحراف ہے، کیا چیز اصل ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا ہم عاقل انسانوں کا تعین کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے. میں آپ کو لے جاتا ہوں اور لے جا کر کسی شفاخانہ امراض دماغی میں لوگوں سے ملاقات کروا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرنزم میں بہت سے فلسفیوں نے یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ ان کی نظر سے ہمیں دیکھا جائے. یہ سوالات رہیں گے. ان سوالات کا اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. یعنی بتایا جاتا ہے کہ اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ فطرت کے تقاضے کیا ہے، انحراف کیا ہے. اس کا کئی جہتوں سے مطالعہ کر کے آپ اپنے نتائج بیان کرتے ہیں، اس پر پھر نقد شروع ہو جاتا ہے. یہ رہے گا ہمیشہ. یعنی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عمارتوں کی بلندی میں، سرجری میں، دواؤں میں جن پر انسان کا انحصار ہے، یعنی انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان میں بھی یہ ترک و اختیار کا عمل ہوتا رہتا ہے. تو فحاشی اور یعنی کے معنی متعین کرنے میں بھی ہو جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. استدلال کریں گے نا. استدلال اسی طرح ہوگا. یعنی انسان کی فطرت میں جو چیزیں موجود ہیں ان کا آپ استقصاء کریں گے، انہی کو سوسائٹی کے اندر دیکھ کے استقراء کے عمل سے گزریں گے، انہی کے اوپر آپ کے عقلی استنباط کی بنیاد ہوگی. اور کوئی راستہ انسان کے پاس علم حاصل کرنے کا نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہیں مان لیتے کہ آسمان سے بھی ایک علم آیا کرتا ہے. اس دنیا میں علم ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. اچھا ہم سے مثلا اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک قوم منحرف ہو گئی ہے اور وہ اپنے ان مجموعی عادات اور خصائل کو اپنی طبیعت اور فطرت کے مطابق مان رہی ہے، تو اب میں جب ان کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو کہوں گا آئیں مجھ سے آپ گفتگو کریں، میں کہتا ہوں یہ آپ غلط فطرت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو میں تو ان کو اپنے داخل کی فطرت کا حوالہ دوں گا نا، اور وہ کہیں گے دیکھو تم تو ایک ہو، ہم تو ہزاروں ہیں، تم ٹھیک ہو کہ میں ٹھیک ہوں. میں حوالہ اس وقت اپنی ذات کا دوں گا جب معاملہ میری ذات تک. اگر وہ معاملہ دنیا کے اندر استقراء کے نتیجے سے گزر چکا ہے، اگر اس کی ایک تاریخ بن چکی ہے تو میں اس کا حوالہ کیوں نہیں دوں گا. میں یہ بتاؤں گا کہ ماضی میں کیا رہا ہے، میں یہ بتاؤں گا انسان نے کس طریقے سے یہاں تک پہنچنے کی جدوجہد کی ہے. یہ سب باتیں ہوں گی ان کے ساتھ، اس پر بھی بحث ہو جائے گی. یعنی یہ کیوں ضروری ہے کہ میرے پاس ایک لٹ ہونی چاہیے جو میں مار کے ان کو قائل کر لوں. ٹھیک، استدلال ہی کروں گا نا، وہ بھی کریں گے میں بھی کروں گا. اس کے نتیجے میں کیا چیز زندہ رہتی ہے وہ وہی زندہ رہے گی جو انسانی فطرت کے مطابق ہو. وہاں پر بھی بحث کس بات پہ ہونی ہے؟ اسی بات پہ بحث ہونی ہے کہ یہ جو تم لوگوں نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے یا انحراف ہے. یہی ہوگا نا. انسان کے پاس چونکہ ارادہ و اختیار ہے اس لیے وہ انحراف کرتا ہے. تو مجھے اس پہ بحث کرنی ہے نا ان کے ساتھ. یہ آپ اس چھوٹی سی بستی میں مجھے لے جا رہے ہیں، دنیا میں شرک پر تہذیبیں وجود میں آئی ہیں. انبیاء علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ لٹ مار دی. یعنی کوئی آسمانی فرمان ہے وہ آیا ہے اور اس کے بعد لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی. بحث ہوئی ہے نا. یعنی وہ اپنے لیے دلائل دے رہے ہیں. یہ تو وہ چیز ہے کہ آپ ایک بستی کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں کہ ساری بستی یہی کر رہی تھی یا اس کے لیڈر یا اس کے اکابر یا اس کے زعماء یا اس میں اوباشوں کو ٹولے یہ کر رہے تھے. یہ بھی ابھی طے نہیں. بستی کتنی تھی؟ لاکھ لوگ ہوں گے، 50,000 لوگ ہوں گے. آج کے زمانے کے لحاظ سے تعین کر لیں. لیکن یہ توحید اور شرک کی بحث یہ تو صدیوں پر پھیلی ہوئی، تہذیبوں پر پھیلی ہوئی ہے. آج بھی اربوں انسانوں کے ساتھ آپ کو یہ بحث کرنی پڑتی ہے. ٹھیک، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں. تو علم میں استدلال کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اور استدلال نتیجہ خیز کیسے ہوتا ہے؟ آپ جو حقائق آپ کے حادثے سے پیدا ہوتے ہیں، حادثہ باطنی سے ہیں یا خارجی حواس سے، ان کو چیلنج کر دیتے ہیں. صحیح، ٹھیک. تو اس میں ظاہر ہے کہ پہلے ایک موضوعی علم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ خارج کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہوتا ہے. آپ استقراء بھی چیلنج کر دیتے ہیں.
آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ بات تو انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، یہ چند بستیوں میں ہے، چند قبیلوں میں ہے، چند قوموں میں ہے، بحیثیت مجموعی انسانیت اس کو قبول نہیں کرتی، ہمارے سروے غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد استنباط تو ایک عقلی چیز ہے، اس میں بڑی حد تک استخراجی منطق آ جاتی ہے، اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو متعین کر لیتے ہیں۔ منطق کہاں سے پیدا ہوا ہے علم؟ یعنی جس وقت عقل آتی ہے، بنیادی مقدمات سے استنباط کا عمل شروع کرتی ہے، تو استنباط کے اس عمل کے ریاضیاتی قواعد بنا دیے گئے کہ اس میں کہیں غلطی نہ ہو رہی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، وہ بھی اسی لیے علم وجود میں آیا، اس میں مغالطوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، پھر ان پر بحث ہو جاتی ہے۔ علم کا معاملہ یہی ہے، یعنی پہلے تو اس غلط فہمی کو ذہن سے دور کر لیجئے کہ جب انسان علم پیدا کرتا ہے تو یہ پہلے ہی مرحلے میں ہر غلطی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں اسی جگہ سے بات شروع ہوگی، انہی مراحل سے گزرے گی اور اسی طرح پایہ تکمیل کو پہنچے گی، اور وہ تکمیل بھی اصل میں آج کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس پر نقد ہوتا ہے ہم ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔